طاہر سہروردی، ان کے چچا بھی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا اور ساتھ ان کے شیخ پیر و مرشد۔ فرمایا وہ مجھے حضور غوث پاک میں لے گئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے۔ بیت اولیاء جس کی بھی ہوتے، جیسے حضور غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری بیت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیت جہاں بھی ہوتے خیرات غوث پاک کی بارگاہ سے بدستور لیتے، چونکہ یہ سب پیروں کے پیر ہیں، سب پیروں کے پیر ہیں، سب پیروں کے دستگیر ہیں۔ تو شیخ ان کے حضرت ابو النجیب سہروردی اور لے گئے اس آقا حضور غوث پاک کی بارگاہ۔ عرض کیا حضور بیٹا ہے مرید میرا، علوم سارے پڑھ لیے ہیں اس نے معقولہ منقولہ، اب فیض کے لیے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ پھیرا، سارے علوم جاتے رہے، صفایا ہو گیا۔ کیا صفایا؟ جیسے کوئی ڈاکٹر نثار قادری صاحب کی ڈسپینسری میں کوئی گھسے اور راتوں رات سب دوائیوں کا صفایا کر دے، ہاتھ پھیرا اور صفایا کر دیا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینے کہتے ہیں سب علوم کا صفایا کر دیا۔ اور اس کے بعد پوچھا بتاؤ شہاب الدین عمر اس سوال کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ فرمایا بچا ہی کچھ نہیں، جواب کیا دوں، جو پڑھا تھا چلا گیا، اب تو کچھ بھی نہیں یاد، نہ سینے میں نہ دماغ میں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا پریشان نہ ہو، تختی پہ کچھ نیا لکھنا ہو تو پہلے صاف کیا جاتا ہے، پہلے علم تھا اب معرفت لکھیں گے، کام آگے بڑھ گیا نا، پہلے علم تھا اب معرفت آئے گا۔ اس کے بعد دوبارہ دست اقدس رکھا تو فرمایا سینہ معرفت کے سمندروں سے موزن کر دیا، ایک ہاتھ سے لا الہ مٹا دیا، ایک ہاتھ سے بھر دیا، بس۔ تو پھر سہروردی سلسلے میں غوث بہاؤالدین زکریا سے لے کر قیامت تک جو ہوگا، جس کو حضرت شیخ سہرورد کا فیض ہے وہ دست غوثیت مآب کا فیض ہے، حضور غوث پاک کا فیض ہے، سب ان کے مرید ہو گئے۔ دو سلسلے ہو گئے جی، تو سلسلہ سہروردیہ بھی غوث پاک کے درخت کی شاخ ہے، کیا شجر غوثیت کی شاخ ہے۔ تیسرا سلسلہ نقشبندیہ، حضرت خواجہ شاہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب قلائد الجواہر نے لکھا اور صاحب بہجت الاسرار نے۔ یہ امام شتنوفی شافعی، یہ محدث اور بزرگ 703 ہجری میں وفات ہوئی، 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، آج سے 600 سال پہلے جنہوں نے یہ لکھی ہیں باتیں، آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے دوران گزرے اور بخارا کی طرف، یہ جو سینٹرل ایشیا ازبکستان ملک ہے اس میں شہر بخارا ہے، جہاں حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین شاہ نقشبند ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرف چہرہ مبارک کیا اور کھڑے ہو کے فرمایا مجھ سے 157 سال بعد اس بخارا شہر میں میرا بیٹا بہاؤالدین پیدا ہوگا۔ فرمایا اس کو اس کے فیض کا حصہ ایڈوانس دیے جا رہا ہوں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے 157 سال بعد آئے گا، اس کو فیض دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت شاہ نقشبند جب آئے 157 سال بعد تو حضور غوث پاک کے فیض سے معمور آئے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ جس میں حضرت شاہ نقشبند کا فیض ہے وہ بھی حضور غوث پاک کے شجر ولایت کی شاخ ہے، وہاں بھی غوث پاک کا فیض ہے۔ اس لیے کیوں نہ کہیں پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم، پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم، کہو نا پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم۔ ہر کوئی پکار رہا ہے، اولیاء پکار رہے ہیں، سلطان ہند پکار رہے ہیں، سلطان بخارا پکار رہے ہیں، سلطان بغداد پکار رہے ہیں، ہر کوئی پکار رہا ہے، پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم۔ وہ فیض پایا
یہ وجہ ہے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ طریق ولایت پر حضور علیہ السلام کی امت میں حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پوری ولایت کا منبع اور فاتح بنایا۔ حضور مولا علی المرتضیٰ ولایت کا منبع اور سرچشمہ ہوئے، اور پھر فرماتے ہیں حضرت سیدہ کائنات ولایت کا منبع ہوئی، حسنین کریمین ہوئے، زین العابدین ہوئے، امام محمد الباقر ہوئے، جعفر الصادق ہوئے، امام موسیٰ کاظم ہوئے، امام علی رضا ہوئے۔ فرماتے ہیں یک ایک بعد دیگرے 11 امام آئے تھے حضور غوث پاک سے پہلے، تو وہ ائمہ اطہار اہل بیت حضور مولا علی المرتضیٰ کی اتباع میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکتوبات شریف میں۔ تو ان کے ہاں ولایت عظمیٰ کا فیض آتا رہا، اور جب حضور سیدنا غوث الاعظم کی باری آئی تب سے لے کر آج تک اور امام مہدی کی آمد تک اب سب ولی غوث پاک کے محتاج ہیں۔ اب سب کو غوث پاک کا فیض ہے، سب غوث پاک کے فیض سے ہو رہے ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، بلکہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابر ہو گئے تھے، بابر سٹاپ ہے یہ کیا ایک بابرا ہو گیا نا، تو وہ بھی بابرا ہو گئے تھے، وہابر ہو گئے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابیں پڑھ کے اپنے دادا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے طریق مشرب سے ہٹ گئے تھے۔ میں اس شخص کا، اس عالم کا حوالہ دے رہا ہوں، شاہ اسماعیل دہلوی، وہ لکھتے ہیں کہ قیامت تک کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک دفتر رسالت میں اس کی ولایت پر حضور سیدنا غوث الاعظم اور مولا علی شیر خدا مور نہ لگا دیں۔ یہ شاہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، حضور غوث پاک کی مور کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سب ولیوں کا مرجع غوث پاک ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی کی، سلسلہ نقشبندیہ کے امام، تو سارا فیض غوث پاک کا آیا، تو تمام سلاسل شجر ولایت غوث الاعظم کی شاخیں ہیں۔ آپ تو اتنے ہی سلسلوں سے واقف ہیں، عالم عرب میں 2 سلسلے اور بہت مشہور ہیں، باقی پھر سب برانچز ہیں، باقی ذیلی برانچز ہیں۔ 2 بہت بڑے معروف سلسلے چلتے ہیں عالم عرب میں، ایک طریقہ شاذلیہ عرب میں، جدھر جائیں کثرت سے طریقہ شاذلیہ ملتا ہے، مگر آج شاذلیوں کو معلوم نہیں کہ شاذلی بھی غوث پاک کی ولایت کے درخت کی شاخ ہے۔ ہر شاذلی کو نہیں معلوم، اہل علم کو، اہل تحقیق کو تو معلوم ہوتا ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی جن کا وظیفہ حزب البحر، بڑے بڑے اولیاء اور عرفاء پڑھتے ہیں حزب البحر، امام ابو الحسن شاذلی، یہ مغرب میں ہوئے ہیں، مزار مبارک ان کا مصر میں ہے، مزار مبارک ان کا مصر میں ہے، اسکندریہ کے پاس۔ آگے وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین غوث المغربی کا، امام ابو الحسن شاذلی حضرت ابو مدین غوث المغربی، مغرب ایک ملک ہے نا، مراکش، یہ کاسا بلانکا، رباط، وہ سارے شہر اس ملک کو مغرب کہتے ہیں۔ اس ملک مغرب کے رہنے والے ہیں، اس لیے نام ہے ابو مدین، درجہ غوث کا تھا، ابو مدین غوث المغربی۔ امام ابو الحسن شاذلی ان کے مرید ہیں۔ اب سمجھے، امام ابو الحسن شاذلی ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین، شیخ ابو مدین غوث المغربی کے، اور حضرت شیخ ابو مدین غوث المغربی خلیفہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو شاذلی کیا ہوئے؟ کوئی لمبا چوڑا سلسلہ سنایا ہے؟ ایک واسطے سے امام شاذلی غوث پاک کے مرید ہیں، ایک واسطے سے۔
ان کے شیخ ابو مدین غوث المغربی اور ان کے شیخ سرکار غوث العظم رضی اللہ. تو غوث پاک سب شیخوں کے شیخ. اس لیے کہتے ہیں آج آپ سمجھے سب پیران کے سب پیران دے پیر. ایویں کوئی عقیدت محبت نال نہیں بنایا نعرہ, ایویں نہیں بنایا کہ سب پیران دے پیر. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے کل پیروں کے پیر. اب سب کے پیر تو ثابت کر کے بتا دیے آپ کو, گن گن کے بتا دیے. اور شیخ ابو مدین غوث المغربی حضور غوث پاک کی غلامی میں کہاں آئے؟ حج کے دوران مینا میں, دوران حج مینا کے میدان میں تھے, حضور غوث پاک کی غلامی میں آئے. اور پھر آپ نے اپنے مریدوں کو بھیجا بغداد جاؤ میرے شیخ کی صحبت میں فیض پاؤ. آپ کے بھیجے ہوئے مرید اس دن بغداد میں موجود تھے جس دن منبر پر سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ادھر مدین ابو مدین المغربی غوث فاس میں, ملک مغرب کے شہر فاس کے گاؤں میں اپنے منصب پر بیٹھے تھے. ادھر بغداد میں اعلان ہوا, غوث ابو مدین مغربی نے وہی گردن جھکا دی, وہی گردن جھکا دی. کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں, بغداد میں غوث پاک نے اعلان کیا ہے میرا گردن ہر ولی کی گردن پر ہے, ہر ولی پر واجب ہے گردن جھکائے ورنہ ولی نہیں رہے گا, ورنہ ولی نہیں رہے گا. تو اب جو سلسلہ شاذلیہ ہو گیا وہ بھی غوث پاک کے فیض کا ایک طریق ہو گیا. اور شیخ ابو العباس مرسی جن کا مزار سکندریہ مصر میں ہے, ان سے طریقہ مرسیہ ہے سارے مصر میں اور مغرب میں. اب کسی کو خبر نہیں کہاں کس کے مرید ہوگی طریقہ مرسیہ میں. ہمارے شیخ کون ہے؟ حضرت فلاں المرسی. تو طریقہ مرسیہ یہ پوتے مرید ہیں شیخ ابو مدین غوث المغربی کے. شیخ ابو العباس المرسی یہ وہ ہیں, وہ کہتے ہیں لو حجبہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین واللہ ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین. اگر ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اس لمحے خود کو مسلمان نہیں سمجھتا. ہر وقت چہرہ مصطفیٰ تکنے والے شیخ ابو العباس مرسی. میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا, امام شرف الدین بصیری کی بارگاہ میں حاضر ہوا, وہاں گئے تھے. وہ مرید امام ابو الحسن شاذلی کے, امام ابو الحسن شاذلی مرید حضرت شیخ ابو مدین مغربی کے, وہ غلام اور فیض یافتہ مرید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. تو طریقہ شاذلیہ بھی ہو گیا, مرسیہ بھی ہو گیا, چشتیہ بھی ہو گیا, نقشبندیہ بھی ہو گیا, سورفردی بھی ہو گیا. اب پورے عالم عرب میں باقی ایک طریق رہ گیا رفاعی.